ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کا کل میں نے اپنی ریسرچ ٹیم کو کہا کہ اس کے اوپر ذرا لوگوں سے رائے لیں. اور پہلے آپ کو بتا دوں میرا نام مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. مولانا فضل الرحمان کی عمران خان کی حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن کافی ختم ہو چکی ہے. مولانا مزید کوئی لایا عمل تو نہیں دے سکے لیکن پورا ملک بند کر دینے کی دھمکی بار بار دے رہے ہیں. قانون کے مطابق تو حکومت ان پر آرٹیکل 16 کی خلاف ورزی کا مقدمہ کر سکتی ہے. آرٹیکل 16 پاکستان کے ہر شہری کو پرامن اور غیر مسلح جلسہ جلوس کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اگر مولانا قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو حکومت مولانا کو کسی بھی الیکشن میں کالعدم قرار دے سکتی ہے، حکومت یا الیکشن کمیشن. دوسری طرف پاکستان بڑی مشکل سے ایف اے ٹی ایف سے ابھی تک بچا ہوا ہے. بڑی ایک دو دھاری تلوار ہے جو پر لٹکی ہوئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ مذہبی تنظیمیں اتنی بڑی تعداد میں اجتماع کرنے کے لیے فنڈنگ حاصل کہاں سے کرتی ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن میں ان کے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں؟ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. حکومت مولانا اور دھرنے سے نمٹنے کے لیے قانون کے مطابق کیا لایا عمل اختیار کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے ہم نے کچھ سینئر قانون دانوں سے رابطہ کیا اور ان کا موقف پوچھا کہ وہ اس بارے میں کیا قانونی رائے رکھتے ہیں. سینئر قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل جناب عرفان قادر کی رائے لی تو ان کا کہنا تھا کہ دھرنے یا آزادی مارچ کو حکومت نہیں روک سکتی. حکومت خود حکومت میں آنے سے پہلے دھرنے کرتی رہی. اس بات پر اگر حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے تو وہ خود بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف ویسے بھی دھرنے والوں کی ریاست کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور اس سے پہلے خادم حسین رضوی کے ساتھ بھی نیگوسیشن ہو گئی تھی. حالانکہ ان کے خلاف بھی پروسیڈ کر سکتے تھے، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا لیکن ایونچولی نیگوسیشن پر ہی مسئلے کا حل کیا گیا کیونکہ جب اتنے بڑے بڑے گروپس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مسئلے پھر سیاسی طور پہ حل کیے جاتے ہیں. اور ابھی کیونکہ نیگوسیشن چل رہی ہے، اگر نیگوسیشن فیل ہو جاتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا طاقت کس کی زیادہ ہے. اور اگر گورنمنٹ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ان سب کے خلاف کیسز بنا سکتی ہے، گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی. اور اگر ان سب کو پکڑ کر پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی تو پھر حکومت ناکام ہو جائے گی. اور جب اسی حوالے سے چودھری کامران مرتضیٰ سے پوچھا گیا جن کا تعلق بھی جے یو آئی ایف سے ہے تو ان کا کہنا تھا یہ تو ہماری طرف سے طے ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز قانون کے خلاف نہیں کریں گے. یہ پہلے دن سے ہماری طرف سے واضح کیا گیا کہ کوئی الٹرا وائر سپرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہماری طرف سے نہیں ہوگی. کامران مرتضیٰ صاحب نے سینئر قانون دان بابر اعوان کی طرف سے غداری کے دفعہ عائد کرنے کا ذکر کرتے ہوئے وضاحت کی کہ مولانا نے تو یہ کہا ہے اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ مجمع یہ قدرت رکھتا ہے کہ وزیر اعظم کو ان کے گھر سے جا کر گرفتار کر سکتے ہیں. تو اب یہ قدرت رکھتا ہے کہنے میں وہ تو ہو نہیں جاتا. اور اگر یہ کہہ دیں کہ آپ کو قتل کرنے میں قدرت رکھتے ہیں، آپ کسی کو قتل کرنے میں قدرت رکھتے ہیں تو آپ کریں گے تو نہیں نا. تو یہ پرووکیشن میں نہیں آتا. اور تنظیم کے اخراجات کے بارے میں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ہمارے خرچے آپ جیسے نہیں ہوتے. یہ جو بیچارے لوگ ہیں ان کے اخراجات بہت کم ہوتے ہیں. یہ چائے کے ساتھ قہوے کے ساتھ گڑ کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں. ان کو جا کر تو دیکھیں، کوئی آلو کی بوری لایا ہوا ہے، کوئی دال چاول کی. اور جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا سوال ہے تو وہ لوگ خوش ہوں گے بلکہ اپریشیٹ کریں گے کیونکہ مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں لیکن یہ لوگ اتنے ڈسپلنڈ ہیں کہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. یہ بڑی بات ہے. اس طرح ماہر قانون دان اور سابق انٹرم منسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اس اجتماع کو ڈائریکٹ تو نہیں روکا جا سکتا. یعنی اگر مجھے کوئی غیر قانونی کام کرنے کے لیے اکساتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جو پاکستان پینل کوڈ کی خلاف ورزی ہے تب وہ جرم بن جاتا ہے. پھر پہلے ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی، کنوکشن ہوگی اور جب عدالت کے تحت سزا ہوگی تو پھر نااہلی ہو سکتی ہے. اور جو ڈنڈے بردار ہیں اس میں وہ یہ بھی ایکسپلینیشن دیں گے کہ ڈنڈے ہم نے اس لیے اٹھا رکھے تھے تاکہ ہم لائنیں بنوا سکیں، لوگوں کو کنٹرول کر سکیں تاکہ پرامن رہے. مجمع اگر تلوار ہے جیسا کہ سننے میں آیا تو وہ ایسا ویپن ہے کہ قابل اعتراض ہے، لیکن اگر وہ واقعی تلوار ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ تلوار ہے. اور جہاں تک عوام کی معمول کی زندگی ڈسٹرب کرنے کا سوال ہوتا ہے تو یہ کراؤڈ بیٹھا ہی رہا اور جو جگہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوئی وہیں رہے اور راستے بند نہیں کیے اور پرامن رہا. اور جہاں تک ایف اے ٹی ایف کی بات ہے تو اسے مذہبی جماعتوں کا کوئی بین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں جماعتیں ملوث ہیں
یا ان کی ٹیررزم کے لیے فنڈنگ آ رہی ہے وہ بین ہے۔ سابق منسٹر علی ظفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اندرونی طور پہ اس طرح کی تنظیموں کی فنڈنگ کا سوال ضرور اٹھنا چاہیے، کیا ان کا آڈٹ ہوا ہے؟ بلکہ یہ سوال کسی کو نہیں اٹھانا چاہیے اور یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور دراصل وہ یہ پوچھے کہ جو آپ نے اتنا کچھ کیا اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے اور یہ کہاں سے آئے اور اس کو کس نے فنڈ دیا، اور اس کا ایک پراپر آڈٹ ہونا چاہیے۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا اپنا اگلا لائحہ عمل کیا پیش کرتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ قانون کے دائرے میں اور پرامن اجتماع کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔